نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، تاج شریعت۔ بابا حسبی مہاراج، بابا حسبی مہاراج، بابا حسبی مہاراج۔ معزز سامعین، مولوی ہاشمی کچھوچوی نے جب دیکھا کہ سیدنا امام احمد رضا کے تجدیدی کارناموں اور اعلیٰ دینی خدمات کی وجہ سے انہیں ساری دنیا میں جو مقبولیت حاصل ہوئی ہے، نیز ان کے شہزادوں خصوصاً سیدنا حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی اور ولایت کو جو شہرت ملی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خانوادہ رضویہ کی عظمت کے آگے ہماری پیری مریدی کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جائے۔ چنانچہ بغض و عداوت کی آگ ان کے سینے میں بھڑکنے لگی، مگر سیدنا حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ تک تو یہ اپنے منصوبوں اور ارادوں کو کھل کر عوام کے سامنے نہیں لا سکے، مگر ان کے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے حسد و دشمنی کا اظہار کھلے عام کرنا شروع کر دیا۔ جب مدنی میاں نے ٹی وی اور ریڈیو کے جائز ہونے کا فتویٰ دے کر مسلم معاشرہ کو خطرے میں ڈال دیا، تو علوم رضا کے سچے وارث و امین تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری مدظ اللہ العالی تڑپ گئے اور ان کے فتویٰ اور تحقیق کے مقابل 25 سوالات قائم فرمائے۔ اس بات پر مولانا مدنی میاں بہت ناراض ہوئے، مگر جیسے تیسے اس کا کچھ نہ کچھ جواب دیا۔ حضور تاج الشریعہ مدظ اللہ العالی نے ان کے جواب پر مزید اعتراضات و سوالات قائم فرمائے، جس کا جواب وہ آج تک نہ دے سکے۔ کچھوچوی برادران کو اپنی دشمنی ظاہر کرنے اور کھل کر سامنے آنے کے لیے بظاہر یہی موقع سب سے مناسب لگا۔ انصاف سے بتایا جائے کہ امت مسلمہ بلکہ ساری دنیا کو ٹی وی اور ریڈیو سے جس قدر نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے کسے انکار ہو سکتا ہے؟ اس لیے علامہ ازہری میاں قبلہ نے اگر عالم اسلام کو اس عظیم نقصان سے بچانے کے لیے مخلصانہ کوشش کی تو کیا غلط کیا۔ اسی طرح کے اور بھی کچھ واقعات ہیں کہ جہاں کسی اور کو حضور ازہری میاں قبلہ نے شریعت کے معاملے میں اصلاح دی اور غلطی سے بچایا، اور غلطی کرنے والے نے توبہ بھی کر لی، مگر اس پر کچھوچوی برادران نے واویلا مچا دیا کہ حضور تاج الشریعہ مدظ اللہ العالی کی بات کیوں تسلیم کر لی گئی۔ مولوی ہاشمی میاں نے جب حسد و دشمنی کی یہ لڑائی شروع کی تو انہوں نے محسوس کیا کہ عوام ان کا بھرپور انداز میں ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور خانوادہ رضویہ کے بزرگوں کی علمی عظمت اور دینی خدمات کی وجہ سے کوئی ان کی مخالفت کے لیے تیار نہیں۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر انہوں نے اپنی انا اور شہرت کی لڑائی کو رضوی اشرفی لڑائی کا نام دے دیا، اور ان کا یہ فارمولہ بہت حد تک کامیاب ہو گیا، اور کل تک جو اشرفی امام احمد رضا علیہ رحمہ کے دینی احسانات کے سبب اشرفی ہونے کے باوجود خود کو بریلوی یا رضوی کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے، اب وہ رضویت کو اپنے سے الگ یا مخالف سمجھنے لگے۔ کہنا یہ ہے کہ در حقیقت اشرفی رضوی اختلاف نہ کل تھا نہ آج ہے، بلکہ صرف وہ لوگ جنہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی اور حسد کا شکار ہوئے، ان سے مقابلے کو رضوی اشرفی اختلاف کا نام دے دیا گیا، اور ایسا جنہوں نے بھی کیا انہوں نے نہ صرف یہ کہ رضویت بلکہ اشرفیت کو بھی نقصان پہنچایا۔ رضویت صرف امام احمد رضا کے سلسلے میں مرید ہونے کا نام نہیں، بلکہ ہر سنی جو سیدنا امام احمد رضا کی تعلیمات کی پیروی کرتا ہے، ان کے بتائے ہوئے عقائد کے مطابق عقائد کو مانتا ہے، وہ رضوی ہے۔ سرکار حضور محدث اعظم ہند اور حضور اشرفی میاں کچھوچوی علیہم الرحمت والرضوان کا دور اس لحاظ سے بڑا ہی بہترین دور تھا کہ اس وقت اپنے ذاتی مفاد اور دولت و شہرت کے حصول کے لیے ایسی کوششیں نہیں کی گئیں، بلکہ ان بزرگوں نے امام احمد رضا علیہ رحمہ کے مشن کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کی خدمات کے صدق دل سے معترف ہوئے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ان بزرگوں کی عزت و عظمت اللہ تبارک و تعالی نے اور بڑھائی،
اور عوام و خواص نے ان کی تعظیم و دستبوسی کی، مگر بدقسمتی سے جب ان کے بعد کے لوگوں نے حصول دنیا کے لیے حسد و دشمنی کا کاروبار شروع کیا، بزرگوں کی عظمتوں سے کھلواڑ کیا، سادات بلگرام، سادات ماہریرا اور بزرگان رضویہ کی شان میں گستاخیاں کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امام احمد رضا کے تجدیدی کارناموں پر حملہ کرنا شروع کیا، جیسا کہ آپ نے پچھلے ٹریک میں سنا ہوگا، تو اس حرکت سے سیدنا امام احمد رضا کا تو کچھ نہیں بگڑا، مگر مسلمانوں کا شدید نقصان ہوا، خصوصاً سلسلہ اشرفیہ سے جڑے ہوئے سنیوں کا، جو ان کے غلط پروپیگنڈے کا شکار ہو کر امام احمد رضا سے دور ہو گئے، اور دیوبندیوں وہابیوں کو کام کرنے کا موقع مل گیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ کسی اچھے باشرہ پیر سے بیعت ہونا ضرور فائدے کی چیز ہے، مگر اسی وقت جب کہ مسلک حق پر قدم بالکل جمے ہوں۔ اگر مسلک کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو بیعت ہونا کوئی فائدہ نہ دے گا، گویا مسلک عمارت ہے اور مرید ہونا رنگ و روغن، اگر عمارت ہی نہ رہے تو رنگ و روغن کہاں ہوگا؟ غرض یہ کہ مولوی ہاشمی کچھوچوی وغیرہ نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے بھولے بھالے عوام کو گمراہ کیا، خصوصاً اشرفیوں کا بڑا دینی نقصان کیا، انہیں 14ویں صدی کے مجدد کی بارگاہ سے دور کیا۔ چنانچہ دین اسلام اور مسلمانوں کو جب انہوں نے اس قدر نقصان پہنچایا تو مخلص علماء اہل سنت سے رہا نہیں گیا، اور انہوں نے اس چیز کی تحقیق شروع کی جس کی بنیاد پر یہ لوگ بھیڑ اکٹھی کر رہے تھے، یعنی ان کے سید ہونے کی جانچ پڑتال شروع کی۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت علامہ سید محمد حسینی میاں اشرفی مدد اللہ العالی ناگپور نے بڑی تحقیق کی۔ سید محمد حسینی میاں اشرفی مدد اللہ العالی کا تعارف خود انہی کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں۔ آپ اپنے ماہنامہ سنی آواز کے جنوری و فروری 2008 کے شمارہ میں صفحہ نمبر 4 میں فرماتے ہیں، الحمدللہ میں اشرفی ہوں، موجودہ دور کے یا اس سے پہلے کے پیر زادگان کچوچا مقدسہ اور ان کے خلفاء کے واسطے سے نہیں، بلکہ حضرت قطب رائے چور مخدوم سید شاہ شمس عالم حسینی قدسہ سرہ متوفہ 892 ہجری کے مبارک واسطے سے ہوں، جن کے روضہ منورہ کا میں 16واں سجادہ نشین ہوں۔ قطب رائے چور حضرت سید شاہ احمد شمس عالم حسینی قدسہ سرہ خلیفہ ہیں اپنے والد حضرت سید شاہ جلال الدین حسینی المعروف و مقدوم حضرت سید شاہ چندہ حسینی قدسہ سرہ متوفہ 858 ہجری کے، اور آپ خلیفہ ہیں حضرت شیخ سعد الدین زنجانی قدسہ سرہ کے، اور آپ خلیفہ ہیں حضرت محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید شاہ اشرف جہانگیر سمنانی قدسہ سرہ کے۔ معزز سامعین، علامہ سید محمد حسینی میاں اشرفی مدد اللہ العالی فرماتے ہیں کہ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی نہیں کی تھی، اور اپنے ایک خادم عبد الرزاق نور العین جو سید نہیں تھے، انہیں اپنی سگی بہن کا دودھ پلوا کر بھانجا بنایا تھا، اور اس طرح انہیں اپنی اولاد فرمایا تھا۔ اسی بنیاد پر مولوی ہاشمی وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم عبد الرزاق نور العین کی اولاد سے ہیں، اس لیے سید ہیں، حالانکہ اس تعلق سے خاندان کچھوچا کے ایک اہم بزرگ حضرت شاہ محمد شفیع کچھوچوی صاحب کی ایک مشہور و معروف کتاب اظہار اشرفی تقریباً 75 سالوں سے چھپ رہی ہے، جس کا کسی نے رد نہیں کیا۔ اس میں بھی ثبوت اور حوالوں کے ساتھ اسی طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب اس پر ان کا یہ کہنا کہ آپ ہمیں سید نہیں مانتے، جبکہ اعلی حضرت نے ہمارے بزرگوں کو سید کہا اور ان کی تعظیم کی، تو مولوی ہاشمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اعلی حضرت کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی اپنے کو سید کہتا تو آپ اس کی تعظیم کرتے، جو حق کے ادب تھا اعلی حضرت اس کو پورا کرتے، بلکہ آپ کی عادت تو یہ تھی کہ کوئی حج کر کے لوٹتا تو اس کے قدم بھی چوم لیتے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ ایک شخص آپ کے پاس آئے اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ اسے جواب میں کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
اس نے خود کو مسلمان بتایا، آپ نے مان لیا۔ آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ کیسے مسلمان ہو، کیوں مسلمان ہو، ثابت کرو تب مانیں گے، نہیں، بلکہ یہ سب سوال کیے بغیر آپ نے اسے مسلمان مانا، حالانکہ اس کی داڑھی نہیں، سر پر ٹوپی نہیں، کرتا پاجامہ نہیں، بلکہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہے۔ اب ایک دوسرا آدمی اسی کے گاؤں کا آیا اور کہا کہ یہ تو ہندو ہے، مندر میں جا کر پوجا پاٹ کرتا ہے، بتوں کو سجدہ کرتا ہے، یہ تو مشرک ہے، کافر ہے۔ تو اس سے آپ پر الزام نہیں آئے گا کہ آپ نے ایک کافر کو مسلمان جانا اور اس کے سلام کا جواب دیا، کیونکہ آپ نے اس کے کہنے کے مطابق اسے مسلمان جانا اور حقیقت آپ کو معلوم نہیں تھی۔ البتہ جب یہ تحقیق ہو گئی کہ وہ مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے، اب اگر آپ اسے مسلمان کہیں تو آپ پر الزام آئے گا۔ اسی طرح کا معاملہ اعلی حضرت کے یہاں ہوا کہ جس نے اپنے کو سید کہا، اعلی حضرت نے اس کی تعظیم و تکریم کر لی، اور حقیقت میں وہ سید ہے یا نہیں یہ اللہ کے علم میں تھا۔ اب جب بعد کے لوگوں نے تحقیق کی کہ یہ سید نہیں ہے تو اس سے اعلی حضرت پر کوئی الزام نہیں آئے گا کہ انہوں نے کیوں تعظیم کی، کیوں سید کہا، کیونکہ اعلی حضرت نے تحقیق نہیں کی، اور تحقیق کرنے والا ان کے بعد کا ہے۔ مولوی ہاشمی اور مدنی میاں کے والد حضور محدث اعظم ہند اور حضور اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کی عزت و تعظیم جو اعلی حضرت نے کی، اس کی 3 وجہ تھی۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے کو سید کہا، دوسری وجہ علم، یعنی وہ عالم تھے اس لیے ان کی تعظیم کی، اور تیسری وجہ یہ کہ انہوں نے دین کی خدمت کی، اپنی ساری زندگی دین کی تبلیغ میں وقف کی، اعلی حضرت کے مشن کا بھرپور انداز میں ساتھ دیا۔ تو آخری 2 وجہ یعنی علم اور تبلیغ دین کی بنیاد پر ہر آدمی کی تعظیم کی جائے گی، چاہے وہ کسی بھی نسب سے تعلق رکھتا ہو۔ اب اعلی حضرت کے بارے میں یہ کہنا کہ صرف سید ہونے کی بنا پر تعظیم کی، اس کا کیا ثبوت ہے؟ ہاں، اگر کوئی کہے کہ اعلی حضرت نے انہیں سید کہا تو بات کہنے کی حد تک ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے تحقیق کی، اور ان کو ضرورت بھی نہیں تھی کہ تحقیق کرتے، نہ ان کے پاس اتنی فرصت تھی۔ اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کا ایک ایک لمحہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور عقائد و مسائل کے بارے میں فتوے لکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ اب جب کہ بعد کے لوگوں نے کچھوچوی برادران کی حرکتوں سے مجبور ہو کر تحقیق کی تو ظاہر ہو گیا کہ یہ سید نہیں ہے، اور تحقیق بھی کسی عام آدمی نے نہیں کی بلکہ حضرت علامہ مولانا سید محمد حسینی میاں اشرفی مدظ اللہ العلی نے کی، جو محبوب یزدانی حضرت سلطان مخدوم سید شاہ اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں خلیفہ ہیں اور تقریباً 650 سال سے اشرفی ہیں۔ بہرحال عوام اہل سنت خصوصاً اشرفی برادران بیدار ہو جائیں اور غور کریں کہ پہلے مولوی ہاشمی وغیرہ اپنے کو سیدنا مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بتاتے تھے، مگر جب دنیا نے جان لیا کہ سیدنا مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی میں شادی نہیں کی تھی، تو اب مولوی ہاشمی وغیرہ نے خود کو عبد الرزاق نور العین کی اولاد سے بتانا شروع کیا، مگر اس کی حقیقت بھی لوگوں کے سامنے آ گئی کہ عبد الرزاق نور العین سید نہیں ہے۔ لہذا عوام اہل سنت سید کے نام پر بھولے بھالے عوام کو بیوقوف بنانے والوں کو پہچانے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خانوادہ رضویہ کے بزرگوں سے ان کی لڑائی صحیح ہے تو آئیے اب ان کی ایک ایسی تقریر سے چند جملے سنیے جس کا تعلق خانوادہ رضویہ کے کسی بزرگ سے نہیں، بلکہ اس میں ہندو دھرم کی ایک طرح سے حمایت کی گئی ہے، اور کئی ایسے جملے بولے گئے ہیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور ان کی گمراہی آپ کے نزدیک ثابت ہو جائے گی۔ کیا اتنے ثبوت دیکھنے کے بعد آپ شریعت کو اہمیت دے کر اپنی آخرت بچائیں گے یا ان کی عقیدت میں ہمیشہ آنکھیں بند کیے رہیں گے؟ ہمیں امید ہے کہ آپ ہرگز ایسا نہیں کریں گے اور ان کے پروگرام کروا کر، تقریریں کروا کر اور انہیں نذرانے دے کر ان کی گمراہی میں شریک نہیں بنیں گے۔